أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون۔ اللہ تعالیٰ نے بھی کیا اچھا جواب اس کا ارشاد فرمایا ہے۔ اس کی تو ساری باتیں اچھی ہیں، لیکن دیکھیے جواب کیا دیا ہے۔ اللہ نے کہا وما کان اللہ لیعذبہم، اور اللہ ہرگز ایسا نہیں ہے، وما کان اللہ، اور اللہ تعالیٰ ہرگز عذاب نہ کرتا لیعذبہم کہ انہیں عذاب دے وانت فیہم جب تک کہ آپ ان میں موجود ہیں۔ اللہ ہرگز ایسے نہیں ہے کہ آپ جیسی محترم ہستی یہاں پہ موجود ہو اور ہم انہیں عذاب دے دیں۔ ایک تو معنی یہ ہے عذاب نہ دینے کی پہلی وجہ، اور دوسری وجہ کیا ہے وما کان اللہ، اور اللہ ہرگز ایسا نہیں ہے معذبہم کہ انہیں عذاب دیتا خدا، وہم یستغفرون، اور یہ لوگ کیا کر رہے ہیں اللہ سے بخشش مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ یہ دو رکاوٹیں پیش آ گئیں، اگر یہ دو کام نہ ہوتے تو ہم انہیں بڑا شدید عذاب دیتے۔ اس آیت میں یہ اور اس کے بعد والی آیت، یہ دونوں مشکل آیات ہیں تھوڑی سی، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو سمجھنے کی بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ انہیں ہرگز عذاب نہیں دے گا جب تک کہ آپ ان میں موجود ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پیچھے سورہ اعراف میں پڑھ چکے ہیں، کئی جگہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عذاب دینے سے پہلے انبیاء علیہ السلام کو اس بستی سے نکلنے کا حکم دے دیتے ہیں۔ یہی پڑھا تھا نا، حضرت صالح علیہ السلام نکلے، شعیب علیہ السلام نکلے، ہود علیہ السلام نکلے، حضرت لوط علیہ السلام نکلے، یہ سب نکلے ہیں اور بعد میں قوموں پہ عذاب آیا۔ تو مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جب تک پیغمبر اور مومنین علیہ السلام یہ کسی شہر میں ہوں، اس شہر میں عذاب نہیں دیا جاتا۔ تو جب تک آپ ہیں یہاں پر، اگر ہم آپ کی وجہ سے عذاب نہیں دیتے، اور کیونکہ اگر عذاب آ جائے اب آپ کی موجودگی میں، تو پھر یہ اس کا جواب آپ دیں جو آپ نے پڑھا ہے اس کی روشنی میں۔ اگر عذاب آ جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، تو پھر یہ کافر جو ہیں مشرکین، وہ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ اللہ کا عذاب آیا ہے، بلکہ وہ کیا کہیں گے؟ نحوست آئی۔ یہ اس کا مطلب ہے سنتے ہیں آپ لوگ کچھ یاد بھی رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ اس کا مطلب لیتے کہ نحوست آ گئی علیہ باللہ، اور یہ بات گزر چکی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں، کہ جب خدا کی پکڑ آتی تھی کہتے تھے یہ تمہاری وجہ سے آ گئی، یہ تمہاری نحوست ہو گئی علیہ باللہ، یہ چیز پیش آ جاتی۔ اللہ نے کہا ہماری عادت اور ہماری سنت یہی ہے کہ انبیاء علیہ السلام جب تک ہوا کرتے ہیں تب تک عذاب نہیں دیا کرتے، آپ نکلے نا ذرا، پھر ہم سے ان سے نبٹتے ہیں، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں پھر جو عذاب آیا ہے یہ اس سے ایک آیت کے بعد آ رہا ہے۔ ایک بات تو اللہ نے یہ فرما دی، بعض لوگوں کا خیال یہ ہے مفسرین کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، احترام، برکت، اس کی وجہ سے عذاب نہیں دیا گیا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا آپ جیسی ہستی موجود ہو اور ہم عذاب دے دیں، یہ آپ کی شان کے منافی ہے، آپ کی برکتیں اور آپ کی شخصیت کی وجہ سے خدا کا عذاب رک جائے گا، اللہ ایسے عذاب انہیں نہیں دیتا، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ابھی چھوڑ دیتا ہے، جب آپ نہیں رہیں گے پھر اس شہر میں عذاب آ سکتا ہے، پھر اس شہر میں کچھ بھی ہو جائے گا، اور وہ اللہ نے ایک آیت کے بعد ذکر کر دیا ہے۔ ایک بات تو یہ، اب میں دوسری کون سی وجہ تھی اللہ تعالیٰ نے کیوں عذاب نہیں دیا؟ اللہ نے فرمایا وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز عذاب نہیں دے گا، کیا ہے وہم یستغفرون، کہ یہ لوگ اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ سے استغفار کرتے ہیں۔ اور یہ بہت بڑی چیز ہے، اگر اس کی پہلی تفسیر دیکھ لی جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کافروں کو بھی خدا کا عذاب معافی مانگنے سے رک جاتا ہے۔ یہ استغفار ایسی چیز ہے، اللہ سے معافی مانگنا، کہ کافر کو بھی عذاب نہیں ہوتا۔ اور مفسرین کی بڑی جماعت اس طرف گئی ہے کہ جو ہم ہے نا یہاں آیا وما کان اللہ معذبہم کے بعد،
اور اللہ انہیں عذاب نہیں دے گا. وما کان اللہ معذبہم، اور اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں کرے گا. وہم، جبکہ یہ لوگ، یہ جو ہم کا لفظ آیا ہے، یہ ہم کا لفظ جو ہے یہ اگر مشرکین کافروں کے لیے مان لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے، مفسرین کی بڑی جماعت اس طرف گئی ہے، وہ کہتے ہیں جب یہ بیت اللہ کا طواف کرتے تھے، ننگے طواف کرتے تھے، مگر کہتے جاتے تھے غفرانک غفرانک، اللہ معاف فرما اور اللہ معاف فرما، اور سونے سے پہلے بھی رات کو اللہ سے استغفار کر کے سوتے تھے. اللہ نے کہا کہ مشرکین تم معافی مانگتے ہو، اور تو میں ظلم تو کرتا نہیں، انصاف کرتا ہوں، عدل کرتا ہوں، تم چونکہ معافی مانگ لیتے ہو اس لیے ہم ابھی عذاب نہیں دیں گے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کافر کو عذاب نہیں ملا، دنیا میں نہیں ملا، آخرت تو الگ بات ہے نا، مگر دنیا میں تو کم سے کم خدا کا عذاب ان سے رک گیا استغفار کی وجہ سے. تو مومن آدمی جب استغفار کرے گا اسے کتنا نفع ہوگا. جو ایمان والے استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگیں، انہیں کتنا فائدہ ہوگا. اس لیے اللہ سے معافی مانگتے ہی رہے صاحب، خدا سے ہمیشہ معافی مانگتے رہنا چاہیے. اسی لیے محققین مشائخ جو تھے یہ عشاء کے بعد استغفار کرنے کو ترجیح دیتے رہے ہیں، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ آدمی کے گویا سارا دن گزر گیا، جو اونچ نیچ ہو گئی، کوئی خدا کی نافرمانی ہو گئی، سونے سے پہلے عشاء کے بعد استغفار کر لے تاکہ اللہ کی مغفرت شامل حال ہو جائے. اور یہ مشرکین کے متعلق بھی یہ روایت ہے کہ یہ رات سونے سے پہلے اللہ سے معافی مانگتے تھے. کہ جو اعظم آدمی کا جو ہے نبیین کے مطلب انبیاء کے لیے تھا کہ وہ لوگ جب تک رہیں گے عذاب نہیں آئے گا، یا پھر مطلب اچھے لوگوں کے لیے اللہ کے اچھے بندوں کے لیے. اچھا کرتے ہیں بات اس میں. تو یہ فرمایا کہ دوسرا معنی، دوسری رکاوٹ یہ ہے کہ استغفار کرتے ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سے معافی مانگتا ہی رہے. اور اللہ سے معافی مانگنا، ہم لوگوں کا تو یہ ہے کہ گناہ کرے اللہ سے معافی مانگ لے، عین حالت گناہ میں خدا کی بات یاد آ جائے اللہ سے معافی مانگنا شروع کر دے کہ اللہ کو اتنا پسند ہے کہ لوگ اس کی طرف استغفار کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبی لہو، بڑا ہی خوش نصیب آدمی ہے جو قیامت میں اپنے نامہ عمل میں سب سے زیادہ استغفار کو پائے، اللہ سے معافی کو پائے. اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کی کئی راہیں ہیں صاحب. ایک راہ وہ بھی ہے جو گناہگار آدمی اختیار کرتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ سے معافی مانگنا، توبہ کی راہ اختیار کر لیتا ہے اللہ تک پہنچنے کے لیے. یہ ضروری تھوڑا ہی ہے کہ ہر آدمی تقوی کی راہ اختیار کر کے خدا تک پہنچے گا. کچھ لوگ توبہ کی راہ بھی تو آخر اختیار کر کے اللہ تک پہنچیں. اور اسی لیے دوسری جگہ پر یہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کا حکم دیتے تھے، اور آپ فرماتے تھے لوگوں باوجود اس کے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، دن میں 70 مرتبہ، اور ایک روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا دن میں 100 مرتبہ میں استغفار کرتا ہوں، اللہ سے معافی مانگتا ہوں. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ عربی میں ہی کوئی آدمی کہے کہ اللہ استغفر اللہ، اردو میں کہہ لے، اپنی زبان میں کہہ لے کہ اللہ معاف فرما دے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لے کہ اللہ میں توبہ کرتا ہوں، اللہ میں معافی چاہتا ہوں. یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو لوگوں کے لیے آسان کرنی بھی چاہیے، بتانی بھی چاہیے، تاکہ لوگوں کا رجوع اللہ کی طرف. ایک صاحب بیعت ہونے کے لیے آئے، حضرت رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے دیہاتی تھے. حضرت نے فرمایا کہ استغفار کیا کرو رات سونے سے پہلے. اس نے کہا حضرت عربی تو آتی نہیں، مشکل سے نماز سیکھی ہے. حضرت نے فرمایا اچھا کوئی حرج نہیں ہے، بس یہ کہہ لیا کرو کہ اللہ میں توبہ کرتا ہوں، اللہ مجھے معاف فرما دیں، بس یہ جملہ 100 مرتبہ پڑھ لیا کرو. یہ اس لیے کہ اپنی زبان میں کوئی فرض واجب تھوڑا ہی ہے. فرض اور واجب درجے کی جو چیزیں ہیں اس میں زبان بدلنے کی شریعت نے اجازت نہیں دی، جیسے آذان ہے، نماز ہے، قرآن پاک ہے. ان چیزوں میں باقی جو اس سے کم درجے کی دعائیں ہیں وہ اپنی زبان میں مانگ لے. یہ ہے استغفار کی بات، اللہ سے معافی مانگتا ہی رہے. اور اس سے بھی بڑا درجہ یہ ہے کہ نیکی کر کے بھی اللہ سے معافی مانگے. اس سے بھی آگے کا درجہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی سکھایا ہے. نماز میں جب سلام پھیرتے تھے تو حدیث میں آیا نا کہ 3 مرتبہ فرماتے تھے استغفر اللہ. یہ اسی لیے کہ امت کو تلقین تھی کہ نماز پڑھو اور استغفار کرو اس نیت سے، اس طرح سوچ کے کہ اللہ یہ نماز تو پڑھ لی مگر خدایا تیرے حضور میں پیش کیے جانے کے قابل نہیں.
اللہ سے محبت ہو جائے آدمی کو، تو جب محبت ہوتی ہے نا، آپ سب جانتے ہوں گے اس بات کو، زندگی میں کئی مرتبہ مرحلہ پیش آتا ہے، والد سے محبت ہے، والدہ سے زیادہ ہے، آدمی جاتے ہوئے سب سے اچھی چیز کوئی تلاش کر کے لے کے جاتا ہے، پھر انہیں پیش کرتا ہے کسی دوست کو، والد کو، والدہ کو، تو کہتا ہے اس سے بہتر کی تلاش تھی مگر ملی نہیں، آپ اسے رکھ لیں۔ تو جو قبول کر لیتا ہے اس کی قبولیت میں اتنی خوشی ہوتی ہے آدمی کو کہ چلو انہوں نے مان لیا، اس چیز کو رکھ لیا۔ بس اسی طرح اللہ سے معافی مانگتا رہے کہ اللہ یہ نماز، یہ روزے، یہ قربانیاں، یہ دین، یہ قرآن، یہ تلاوت، سب چیزیں خدایا اس قابل نہیں تھی کہ ہم تیرے سامنے پیش کرتے، تیری ذات کا بڑا حق بنتا ہے، مگر اللہ جو کچھ ہے بس تیرے سامنے اب پیش کر رہے ہیں، اللہ اس سے قبول فرما لے۔ نیکی کر کے بھی خدا سے استغفار کرتا رہے، انسان میں کبر پیدا نہیں ہوتا، اسے پتا ہوتا ہے کہ یہ نیکی جو اللہ کے سامنے پیش کی ہے یہ اس قابل ہی نہیں تھی، تو جائے یہ کہ لوگوں میں جا کر فخر کرے گا کہ میں نے یہ کام کیا یا نہیں کیا، وہ تو شرمندہ ہی ہوتا ہے کہ کام ایسا ہو نہیں سکا جیسے اللہ کے حضور میں ہونا چاہیے تھا، اور اگر ان چیزوں پر شرمندگی ہو اس کا مطلب ہے امن میں ہے، اطمینان میں۔ دوسری جماعت مفسرین کی اس طرف گئی ہے جو ذرا سی مشکل بات ہے کہ وہ کہتے ہیں وما کان اللہ معذبہم، اور اللہ ان کافروں کو عذاب کیسے دے دے، ہرگز نہیں دے گا۔ پہلی بات یہ کہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک ان میں موجود ہیں۔ اس بات میں یہ جو اشکال پیش آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کی وجہ سے عذاب نہیں دیا گیا، تو کیا اب بھی عذاب نہیں دیا جائے گا؟ اس کا جواب مفسرین نے لکھا ہے۔ ہم تو اس بحث کو نہیں کر رہے تھے مگر انہوں نے سوال کیا تو اب اس کو بھی تھوڑا سا بتاتے ہیں، آگے چل رہے تھے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے کفار مکہ کو عذاب نہیں ہوا۔ اللہ نے فرما دیا ہے کہ جب تک آپ ان میں موجود ہیں، جب آپ نکلیں گے تو عذاب آ جائے گا۔ یہ اگلی آیت میں آ رہا ہے اور پھر اس سے اگلی بھی آیت میں آ رہا ہے کہ کیا عذاب خدا نے پھر دیا تھا مکہ والوں کو۔ تو مفسرین کہتے ہیں اب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک موجود ہیں، قبر مبارک ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، اور ان کا اب ہونا اس امت کے لیے پناہ ہے کہ اس امت میں خدا کا کوئی ایسا عذاب نہیں آئے گا جیسا عذاب پچھلی قوموں پہ آتا رہا ہے کہ کہیں کسی کے چہرے مسخ ہو گئے، کہیں کسی پر عذاب آ گیا، کہیں ایسی مصیبت آ گئی، زلزلے آ گئے، بجلیاں کھوندیں آسمان سے اور ساری امت ہی پناہ کر دی گئی۔ انہوں نے کہا اب ایسے نہیں ہوگا کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اور آپ ان میں موجود ہیں۔ اس سے بھی آگے کا درجہ مفسرین کہتے ہیں کہ کبھی کبھی کوئی آدمی وہ اللہ کی طرف سے امان ہوتا ہے اپنے خاندان میں، اپنے شہر میں، اور جب اس انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد مصیبتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ بڑی نازک بات ہے یہ، اور ہم لوگ اس پہ غور نہیں کرتے، آپ کبھی غور کیجئے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو تھے نا، یہ اللہ کی امان تھے اس امت میں۔ صحیح بخاری میں آیا ہے کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بدری صحابہ رضی اللہ عنہ ایک 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 کر کے چن لیے گئے، سارے کے سارے انتقال کر کے۔ یہ کیا چیز تھی؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے، بخاری میں آتا ہے، اور انہوں نے کہا جب ہررا کا واقعہ پیش آیا مدینہ منورہ کی بے حرمتی کا، تو اس کے بعد وہ تمام صحابہ رضی اللہ عنہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی حدیبیہ میں، وہ ایک ایک کر کے اصحاب الشجرہ، درخت کے نیچے بیعت کرنے والے، وہ سب کے سب دیکھتے ہی دیکھتے ختم ہو گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں 100 بدری تھے رضی اللہ عنہ۔ 32 ہجری میں جب ان کی گنتی کی گئی، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی وراثت کی تقسیم کا مسئلہ آیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ 1/3 میرا جو وراثت کا حصہ ہے یہ بدریوں کو دینا، تو جب گنتی کی گئی تو وہ لوگ 100 تھے، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دور آیا ہے، اور بالکل آغاز میں ہی دیکھتے ہی دیکھتے 20 صحابہ رضی اللہ عنہ
ختم ہو گئے اور 80 صحابہ رضی اللہ عنہ رہ گئے تھے بدری، جنہوں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے لیے بیعت کی ہے. اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جب نکلے ہیں تو 700 صحابہ رضی اللہ عنہ وہ ساتھ تھے ان کے جو اصحاب الشجرہ کہلاتے تھے، جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو یہ جو امان اٹھتی ہے نا، ایسے اٹھتی چلی جاتی. نیشا پور پہ تاتاری آئے تو تاریخ میں آتا ہے وہاں ایک بزرگ تھے اور وہ لوگوں سے کہتے تھے کہ میں تم میں اللہ کی امان ہوں بس جب تک ہوں. اور جس دن ان کی شہادت ہوئی، انتقال ہوا، تاتاریوں نے پورے شہر کو بھون ڈالا. ایک ایک آدمی میں اللہ تعالیٰ ایسی برکتیں رکھ دیتا ہے. اس کی بڑی واضح مثال آپ کو دیں، آپ خود سے محسوس کر سکتے ہیں. دیکھو والد بوڑھے ہوتے ہیں اور مرض ہو گیا، ٹی بی، کینسر، دل کی پرابلم، اللہ معاف فرمائے، محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ. کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، وہ بوڑھا ہے، چارپائی پہ لیٹا ہوا ہے، لوگ اس کی خدمت کر رہے ہیں. کبھی کبھی بیماری اتنی سنجیدہ ہو جاتی ہے، اتنی سیریس کنڈیشن کہ لوگ کہتے ہیں اللہ تو اس پہ مہربانی کر. مطلب یہ کہ اب معاملہ نبٹ جائے تو اچھا ہے، اور سب اس کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں، مگر اس کی وجہ سے سارے بھائی بہنیں آپس میں ٹھیک. اور جس دن وہ چارپائی نکلی گھر سے، اگلے ہی دن بات شروع ہو جاتی ہے کہ ہاں جی اب تقسیم کیسے ہونی ہے، جائیداد کیسے تقسیم ہوگی، وراثت کس کس کو ملے گی، کیا کیا چیزیں ہوں گی. یہ اس آدمی کی، اس بڈھے کی برکات تھیں، بوڑھے کی. وہ جب تک رہا ہے لوگ ٹھیک رہے، اور جب وہ نکلا ہے گھر سے تو ساری برادری، خاندان اس میں تقسیم شروع ہو گئی. یہ چیزیں ہوا کرتی مگر ہم لوگ اس پہ غور نہیں کرتے. اس لیے یہ جو سفید بال ہوتے ہیں نا، یہ بڑی قدر کی چیز ہوتی ہے. ایک یہ، اور ایک اس پہ لوگ غور نہیں کرتے، لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں. کبھی گھر میں نہیں لڑنا چاہیے، کبھی بھی. بہتر ہے آدمی گھر چھوڑ کے چل پڑے کہیں، جب لڑائی کا اور فساد کا خطرہ ہو مت بولے. اس کی تفصیل میں اب کیا جائیں، آگے بھی پڑھنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اور اپنے حجرے میں ہیں، اور مسجد نبوی میں حضرت کعب رضی اللہ عنہ اور ایک اور صحابی رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور بات اتنی سی ہوئی کہ انہوں نے کہا تم نے پیسے دینے تھے، انہوں نے کہا میں دے دوں گا. تو اس میں ان کی باتیں آواز بلند ہو گئی، بس اتنی ہی بات ہے. اب اندازہ کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہیں، مسجد نبوی میں ہیں، دو صحابی اتنے مرتبے کے آپس میں بات کر رہے ہیں. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے لیلۃ القدر کا علم دیا تھا، تم لوگوں کے جھگڑے کی وجہ سے خدا نے واپس لے لیا. اور اب اسے تلاش کرنا رمضان کی آخری، رمضان میں آخری جو عشرہ ہے اس کی طاق راتوں میں. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں یہ چیز پیش آ گئی کہ آوازیں بلند ہوئیں اور اللہ نے وہ برکت اٹھا لی ہمیشہ کے لیے. تو جو لوگ اپنے گھروں میں لڑتے ہیں، آوازیں بلند ہوتی ہیں، کیا کیا کہتے ہیں، وہ گھر سے کتنی برکتیں اٹھ جاتی ہوں گی. وہ جو پرانے کہتے تھے نا گھر کا پانی سوکھ جاتا ہے، وہ اسی لیے کہتے تھے، اس لیے کبھی نہ لڑے گھر پہ. بالکل بہن بھائیوں سے، والدین سے، بیوی سے، کسی سے لڑے ہی نہیں. اپنے آپ کو الگ کر لے، 2-4 گھنٹے کے لیے کہیں چلا جائے، مگر لڑنے کی بات نہ کرے، وگرنہ وہ برکتیں ختم ہو جاتی ہیں. جو برکتیں نازل ہوتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہو گیا تو ہم آپ چیز ہی کیا ہیں پھر، کس کھاتے اور شمار میں. یہ چیز ہے. اللہ نے فرمایا کہ جب تک آپ ان میں موجود ہیں ہم انہیں عذاب نہیں دیں گے، ایک بات. اور دوسری بات یہ فرمائی کہ اللہ انہیں عذاب نہیں دے گا جب تک کہ یہ استغفار کر رہے ہیں. یہ جو ہم کی ضمیر ہے نا جی درمیان میں جو ہم عرض کر رہے تھے، مفسرین کی دوسری جماعت اس طرف گئی ہے کہ وہ کہتے ہیں اس ہم سے مراد مومنین ہیں، ایمان والے ہیں. اور وہ کہتے ہیں اس آیت کا ترجمہ یوں بنے گا کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہیں دے گا، وَهُمْ، اور ایمان والے، يَسْتَغْفِرُونَ، وہ مکہ میں جو ہجرت نہیں کر سکے وہ بیچارے اللہ سے معافی مانگتے رہتے ہیں. وہ اللہ سے معافی مانگتے رہتے ہیں کس چیز کی؟ یا تو اپنے گناہوں کی،
یا یہ کہ جو کچھ یہ مشرکین مکہ کر رہے ہیں ان کے لیے معافی مانگتے رہتے ہیں کہ خدایا انہیں ہدایت دے، خدایا انہیں صحیح راہ پر رکھ. اور یہ ہے وہ چیز جو کبھی کبھی اللہ کے اچھے بندے کہتے ہیں نا کہ اللہ میں پوری امت کی طرف سے معافی مانگتا ہوں، اے اللہ میں پورے خاندان کی طرف سے معافی مانگتا ہوں. ماں کبھی کبھی کہتی ہے کہ اللہ یہ بچے ہیں، یہ نالائکی کی حرکتیں کرتے ہیں، خدایا میں ان کی طرف سے معافی مانگتی ہوں. یہ کبھی کبھی جملے کہتے ہیں نا، اس کی اصل یہ ہے کہ وہم یستغفرون، اور وہ جو مکہ میں کمزور رہ گئے ہیں، جو بیچارے ہجرت نہیں کر سکتے، بچے ہیں، اور جن کا ذکر سورہ نساء میں آیا تھا نا، وہ لوگ مکہ میں رہ کے خدا سے معافی مانگتے ہیں اور خدا ان کے معافی کی وجہ سے انہیں عذاب نہیں دیتا. اس کو سمجھنے کے لیے اس مقام کو آپ سورہ فتح کی ایک آیت دیکھیے. سورہ فتح ہے 26ویں پارے میں. یہ مقام تھوڑا سا اس اعتبار سے مشکل ہے لیکن اسے آسان لفظوں میں عرض کر رہے ہیں. 26ویں پارے میں سورہ فتح میں آیت نمبر 24. آیت نمبر 24 مل گئی جی. اچھا، اس آیت کو سمجھیے پھر اس آیت کو آپ خود ہی سمجھ لیں گے. دیکھیے وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ، اور وہ اللہ ہی ہے جس نے ہاتھ روک دیے. حدیبیہ کا معاملہ پیش آ رہا ہے اور حدیبیہ میں جو کچھ ہوا ہے مختصراً یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، کفار مکہ لڑنا چاہتے تھے، انہوں نے ایک صحابی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاہدہ کرنا چاہتے تھے کیونکہ کل وہ روایت گزری نا کہ انہوں نے پھر خط لکھا یہودیوں کو کہ تم نے ان لوگوں کو پناہ دے رکھی ہے اور ہم تم سے لڑیں گے، یہ کریں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ یہودی اور مشرکین یہ آپس میں گٹھ جوڑ کر رہے ہیں، اب جیسے بدر سے پہلے عبداللہ ابن ابی اور مشرکین آپس میں گٹھ جوڑ کر رہے تھے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ اس وقت اس اتحاد کو توڑنا ضروری ہے. اگر یہ نہیں ٹوٹا تو مدینہ منورہ میں اندر سے یہودی اٹھ کھڑے ہوں گے، باہر سے یہ حملہ کریں گے، مسلمانوں کے لیے مصیبت بن جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کرنا چاہا اور یہ اتنی بڑی تاریخی چیز ہے کہ مورخین کی عام طور پر اس پہ نظر نہیں گئی. یہ بات شمس الائمہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے مبسوط میں لکھی ہے. مبسوط میں انہوں نے جس پہ تبصرہ کیا ہے، بہت قابل قدر چیز. یہاں پر اب جب حدیبیہ میں آئے تو مشرکین مکہ ہر صورت میں لڑنا چاہتے تک ایک صحابی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خون کا بھی مطالبہ نہیں کیا اور صلح فرما لی. اور اللہ نے بھی حکم نہیں دیا کہ ان سے لڑو. کیوں اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا؟ اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ، اور وہی اللہ تو ہے جس نے روک رکھے تھے ان کے ہاتھ تم سے. اللہ نے کفار قریش کو، مشرکین مکہ کو روک دیا کہ تم سے نہ لڑیں. وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ، اور اللہ نے تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے کہ قتل خون کے باوجود تمہارے جذبات کو خدا نے مشتعل نہیں ہونے دیا کہ کہیں تم ان پہ حملہ نہ کرو اور وہ تم پہ حملہ نہ کریں. بے بطن مکہ تھا اور یہ بات پیش آئی ہے مکہ کے پیٹ میں، مکہ شہر میں، مطلب مکہ شہر کے قریب 6 میل کا تو فاصلہ تھا کل حدیبیہ کا 7 میل کا اتنا. من بعد، اس کے بعد کہ ان اظفرکم علیہم، اللہ نے تمہیں اختیار دے دیا تھا ان پر، اس کے باوجود اللہ تعالی نے یہ کیا کہ لڑائی نہیں ہونے دی. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ دیکھ رہا ہے. هُمُ الَّذِينَ، یہ وہی لوگ ہیں مشرکین، کفروا جنہوں نے کفر کیا ہے، وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور انہوں نے تمہیں ادب والی مسجد سے روکا ہے، حدیبیہ میں عمرہ نہیں کرنے دیا، والہدیہ، اور انہوں نے خدا کی نیاز کو روک لیا، قربانیوں کو روک لیا، معکوفاً، اور وہ قربانیاں بند رہ گئیں، ان یبلغ محلہ، اپنی اصل مقام تک نہیں پہنچ سکیں. یعنی عمرہ کرنے کے بعد تم نے ذبح کرنا تھا نا جانوروں کو، تو تم نے اس سے پہلے ہی کرنا پڑا تمہیں. یہ اتنے ظالم ہیں، کفر بھی کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ خدا کی نیاز کو بھی روکتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ تم سے لڑنا چاہتے تھے، ہم نے نہیں لڑنے دیا. ہم نے ان تینوں چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے روک لیا تھا. آگے دیکھیے
ولولا رجال مومنون، اور اگر مکہ میں نہ ہوتے وہ مرد جو ایمان والے ہیں، ونساء مومنات، اور وہ عورتیں جو ایمان والیاں ہیں، لم تعلموہم، تم انہیں جانتے ہی نہیں ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کتنے ایمان والے مرد، کتنی ایمان والی عورتیں ہیں، بیچارے ہجرت نہیں کر سکتے، اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کر سکتے، کتنے ہی ابھی مکہ میں ہیں، ان تطؤوہم، ایک بات تو یہ ہے کہ اگر لڑائی ہوتی تو تم انہیں پیس دیتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مکہ میں ایمان والے عورتیں اور مرد تھے، وہ استغفار کرتے تھے اور اللہ نے ان کے استغفار کی برکت سے بچایا انہیں۔ ایک بات، ایک اللہ تعالی نے فرمایا، ایک یہ ہو اس وجہ سے ہم نے روکا اس جنگ کو، حدیبیہ میں نہیں لڑائی ہونے دی، کہ وہ جو مظلومین ہیں مکہ مکرمہ میں عورتیں اور مرد، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ تم انہیں پیس دیتے۔ ان تطؤوہم، تطؤ کا مطلب تم انہیں پیس ڈالتے، ختم کر دیتے، مٹا دیتے۔ ایک فتصیبکم، اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر تم پر منہم معرۃً، تم پر خرابی پڑتی، بغیر علم، بغیر بے خبری کی وجہ سے خرابی پڑتی، یعنی تم بعد میں خود پشیمان ہوتے کہ اوفو ہم نے یہ کیا کیا، ہم نے ان لوگوں کو کیوں قتل کر دیا، یہ جو تمہیں افسوس ہوتا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے افسوس ہوتا کہ ہم نے مکہ میں مسلمانوں کو بھی مار دیا، اور کافر بھی تانے دیتے کہ لو جی اب تو ان کے ہاتھوں مسلمان بھی محفوظ نہیں ہیں۔ لو یہ صحابہ رضی اللہ عنہ ہے اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی آدمیوں کو قتل کر رہے ہیں، یہ دو وجوہ تھیں، اس وجہ سے ہم نے نہیں ہونے دیا وہاں پر لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مِن يَشَاءُ، اور تیسری وجہ ہم نے اس لیے یہ لڑائی نہیں ہونے دی حدیبیہ میں کہ اللہ اپنی رحمت میں جس کو چاہے داخل کرے۔ خدا کو معلوم تھا کہ یہ خالد بن ولید، یہ عثمان بن طلحہ، یہ عمر بن العاص رضی اللہ عنہ جو آج حدیبیہ میں سب لڑنے آ رہے ہیں، ایک سال کے بعد ان جا کے ایمان قبول کرنا ہے، خدا کو تو معلوم تھا۔ اللہ نے فرمایا یہ تیسری وجہ ہو گئی، لو تزیلوا، اگر یہ لوگ ایک طرف ہٹ جاتے، کون؟ یہ ایمان والے مرد اور عورتیں، جنہوں نے ایمان قبول کرنا تھا، لو تزیلوا، ایک طرف ہٹ جاتے، لعذبنا الذین کفروا، تو ہم ان کافروں کو مزہ چکھا دیتے، منہم اللہ کی جانب سے عذابا علیما، دکھ کی مار خدا دیتا انہیں، اسی وقت تمہیں حکم ہوتا کہ فتح کر لو مکہ کو اور چلو اور ہم تمہارے ساتھ۔ اللہ نے کہا ہے تین وجہ سے ہم نے مکہ میں جنگ نہیں ہونے دی، اور ان میں سے ایک چیز یہ کہی ہے کہ یہاں پر وہ مرد ہیں ایمان والے اور عورتیں جو اللہ سے کیا کرتے ہیں، ایمان لائے ہوئے ہیں کہ تم انہیں پیس دیتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان والے مردوں اور عورتوں کا وجود جنگ کو اس نے ہٹا دیا، یہی ہوا نا کہ ایمان والے مرد اور عورتیں تھیں، ان کی وجہ سے اللہ تعالی نے وہاں پر مکہ کو فتح کرنے کا حکم نہیں دیا، لڑائی کا حکم نہیں دیا۔ یہی چیز یہاں بھی ہے، اور یہ نقطہ امام راضی رحمت اللہ علیہ سمجھے ہیں، اسی لیے راضی رحمت اللہ علیہ نے یہاں پر اس بات کی تصریح کی ہے کہ وہ کہتے ہیں مراد یہ ہے کہ دیکھیے یہاں پر مکہ مکرمہ میں جو لوگ ہیں اللہ تعالی کافروں کو عذاب نہیں دے گا، کیونکہ مکہ میں جو مومنین ہیں عورتیں اور مرد تم انہیں پہچانتے نہیں ہو، وہ لوگ اللہ سے معافی مانگتے رہتے ہیں۔ حل ہوئی یہ بات؟ اب آگے چلیے۔